السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی سبق آموز اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ آپ علیہ السلام جوان، طاقتور اور توانا تھے۔ آپ علیہ السلام کوئی شہزادہ نہیں تھے بلکہ غلام قوم کے ایک فرد تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی پرورش بادشاہ کے محل میں شہزادوں کی طرح عیش و عشرت میں ہوئی تھی۔ آپ کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے اور ہمیشہ مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنی قوم کے ایک فرد کی مدد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے نادانستہ دشمن قوم کے ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے، جس پر آپ پشیمان ہوتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے جو آپ سے انجانے میں سرزد ہوا۔ بے شک وہ شیطان صریح بہکانے والا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے رات گزارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، بے شک میں نے اپنے نفس کے لیے مصیبت مول لی ہے، تو مجھے بخش دے۔ تو رب نے انہیں بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آ کر آپ علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے چپکے سے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ پھر جب مدین کی طرف آپ علیہ السلام نے رخ کیا تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ مدین کے پانی پر جب آپ علیہ السلام پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہی ہے اور ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم دونوں یوں ہی کھڑی رہو گی؟ وہ دونوں بولی کہ جب تک یہ چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ پس آپ علیہ السلام نے خود ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے اور اپنے رب سے التجا کی، جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے کی۔ ذرا اپنے تصور میں لائیے، شاہی محل میں ناز و نام میں پلا بڑھا ایک نوجوان اچانک اپنا سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ تنہا جان بچا کر مصر سے نکلتا ہے۔ نہ معلوم کیسی کیسی مشکلات اور تکالیف اٹھا کر صحرائے سینا عبور کرتا ہے۔ پھر وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچتا ہے جہاں اس کا نہ کوئی واقف کار ہے، نہ کوئی پرسان حال، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے اور نہ روٹی روزی کا کوئی وسیلہ ہے۔ گویا غربت اور محتاجی کی انتہا ہے۔ ذرا سوچئے، آج کتنے نوجوان بے روزگاری اور تنگ دستی کی وجہ سے فرسٹریشن، ڈپریشن اور ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں اچھی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ملازمت نہیں مل رہی ہے، اگر کچھ کو مل بھی جاتی ہے تو تنخواہ اتنی کم ہے کہ ان کا اپنا گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ چاہ جائے کہ وہ اپنی شادی کرنے اور گھر بسانے کی سوچیں۔ اس لیے آج بہت سے نوجوان وقت پر شادی نہیں کر پاتے اور نوجوانوں کی دین سے دوری انہیں زنا اور لواطت جیسے کبیرہ گناہوں میں ملوث کر رہی ہے۔ تو میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حالات کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہوں، گناہوں کی طرف قدم نہ بڑھائیں، بلکہ دین داروں کی صحبت اختیار کریں، دین کا صحیح علم حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، نادانستہ قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، مصر سے جان بچا کر نکلتے وقت دعا کی، اے پروردگار مجھے ظالم قوم سے بچا لے، مدین کی طرف رخ کیا، راستہ نامعلوم ہے، کوئی ساتھی بھی نہیں، تو فرمایا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور پھر جب مدین پہنچتے ہیں تو آپ علیہ السلام اپنی زندگی کی سب سے بابرکت دعا مانگتے ہیں، یعنی پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ سوچئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا معاملہ اگر ہمارے ساتھ پیش آتا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی اور ہم کیا کرتے، ہم اپنے رب سے کیا مانگتے، ہم کیا دعا کرتے۔ ہم سب خوب جانتے ہیں کہ ہم کیا مانگتے، ہم اللہ تعالیٰ سے روزی روٹی مانگتے اور سر چھپانے کی جگہ مانگتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں مانگا، بس اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیا، فرمایا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ خیر و بلائی آسمان سے نازل ہوتی ہے، اگرچہ ہم اسے سامنے سے آتا دیکھتے ہیں۔ ہم بندے اپنی اوقات کے مطابق ہی مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جب رب پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، بلکہ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا، تو اللہ تعالی نے بھی اپنی شان کے مطابق آپ علیہ السلام کو وہ کچھ عطا فرمایا جس کا کوئی انسان دیار غیب میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اتنی بابرکت ثابت ہوئی کہ ایک تہی دست مسافر جنہیں اس شہر میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، وہاں انہیں فوراً ہی سب کچھ مل گیا، مثلاً ملازمت، سر چھپانے کی بہترین جگہ، دیندار خاندان، نیک بیوی، اور اس سب سے بڑھ کر روحانیت کی تکمیل کے لیے ایک جلیل القدر نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی صحبت بھی ملی، اور بعد میں اسی دعا کی برکت سے آپ علیہ السلام نبوت سے بھی نوازے گئے۔ یہ ہوتی ہے برکت جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے ملتی ہے۔ تو اے نوجوانوں، آپ کی ہر پریشانی کا حل دین میں ہے، دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت و فرما برداری کرنے میں ہے۔ اللہ کا ہو جانے میں اور اللہ پر توکل کرنے میں دین ہے۔ آج بھی وہی اللہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیار غیر میں ملازمت، مکان، خاندان، نیک بیوی اور بزرگ ہستی کی صحبت عطا فرمائی تھی، وہ آج بھی آپ کو یہ سب دینے پر قادر ہے۔ بس ہمیں مانگنا آنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسی لیے جگہ دی ہے کہ قیامت تک آنے والے مومن بندے اللہ سے مانگنے کا طریقہ و سلیقہ سیکھ سکیں۔ جو نوجوان پریشان ہیں وہ اس دعا کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ملازمت، نیک بیوی، مکان و خاندان سب کچھ عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کی زندگی میں بھی برکت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔